قصوں سے ہمارے اپنے قصے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. فرماتے کہ یہ جتنے بھی قصے ہیں تیرے اپنے حالات ہیں، تیری اپنی سوچیں ہیں، اور اس سے تجھے مدد ملے گی راستہ طے کرنے کی. جس بندے کو وقت کی اہمیت کا پتہ چل جائے، کیونکہ صوفیوں کے لیے وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، جس کو وقت کی اہمیت کا پتہ چل جائے، تو میں چھوٹا سا جملہ بولا کرتا ہوں کہ وہ 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے اچھے گزارنے کی کوشش کرے. اسے کیا کہیں گے؟ صوفی جو وقت کی قدر کر رہا ہے وہ 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے بہتر بنانے کی کوشش کرے گا. اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. اگر میں لمبی چوڑی ابن الوقت کون ہوتا ہے کوئی تفصیل دینے کی کوشش کروں گا تو سمجھ نہیں آئے گی. یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ٹوٹکا 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے ہم نے اچھے کیسے گزارے ہیں. تو فرمانے کہ ہاتھی ایک اندھیرے کمرے میں تھا. بہت سے لوگ اس کے بارے میں جاننے کے لیے اندر گھس گئے. اندھیرا تھا، ہاتھی تھا، اور پہلے کبھی دیکھا نہ تھا. ہاتھی کو مختلف لوگوں نے مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھا تو ان کے عقیدے میں اختلاف پیدا ہو گیا. کیونکہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا، ہاتھوں کا سہارا لیا اندھیرے. ایک ہاتھ سونڈ پر پڑا، اس نے کہا ہاتھی پرنالے کی شکل ہے. اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے، ہاتھی پرنالے کی شکل ہے. ایک ہاتھ کان پر پڑا، اس نے کہا پنکھے جیسا ہے. ایک ہاتھ پیر پر پڑا، کہنے لگا ستون کی طرح ہے. ایک اس کی کمر پڑا، بولا ہاتھی تختے کی طرح ہے. اس طرح ہر شخص جس جگہ پر ہاتھ لگایا، جہاں کہیں ہاتھی کے بارے میں سنتا وہی خیال سامنے لاتا کہ یہ ایسے ہے. کیونکہ ہاتھی کا تصور سب کے ذہنوں میں مختلف تھا، اس لیے انہوں نے اس کو مختلف عبارتوں میں لکھا. کسی نے اسے دال لکھا تو کسی نے الف. انسان کی حسی آنکھ، محسوس کرنے والی آنکھ ان لوگوں کی ہتھیلی کی طرح ہے جیسے ان کی ہتھیلی کی دسترس پورے ہاتھی پر نہ تھی. اسی طرح یہ ظاہری آنکھ کسی چیز کی پوری حقیقت کو نہیں دیکھ سکتی. جنہیں سانو جنہ نظر آتا نا وہ ایجی جی میں ہتھیلیوں نے لائی انہیں کہ ہنجدہ لگا گئی. اب وہ سارا ایسے کر کے دیکھنا، وہ ہاتھ لگایا جس کا جہاں پر پڑا اس نے کہا ایسے. انہوں نے کہا مناسبت دی، تیری آنکھ جو دیکھتی ہے نا بس اتنا ہی، لیکن وہ پورا کما حقہ وہ اظہار نہیں کر پاتا. بعد کا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے، اظہار کے لیے بھی الفاظ نہیں ہوتے. جیسے بہت سے لوگوں کے پاس معذرت کا لفظ ہی نہیں ہوتا. کہتے ہیں معذرت کا لفظ بولنا گناہ ہے ہمارے لیے. وہ معذرت کا لفظ ہی نہیں بولتے، سوری نہیں کرتے. ان کہتے ہیں ٹھیک ہے غلطی ہو گئی پر معذرت کوئی نہیں. ان کے پاس معذرت کا لفظ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو الفاظ تصوف کی اصطلاحات ہیں ان کو بتانا بڑا مشکل ہے کیا ہوں گی، کیونکہ قبض بعثت وہ تو مشاہدہ ہے جس سے تو گزرا. اس حالت کا کسی کو بیان کرنا کیسے؟ رات کو آپ نے خواب میں یہ دیکھا، اب کسی کو بیان کریں، بیان کرنا مشکل ہو جائے کیونکہ اسے سمجھانا مشکل ہو جائے. آپ باہر کوئی چیزیں دیکھ کر آئے، وہاں پر یہ چیزیں سمجھانا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. شریفہ ایک پھل ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں جس نے نہیں کھایا اس کو نہیں پتا کہ شریفہ بھی کوئی پھل ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا چلے گا. جو کہ ہم لوگوں نے وہ کھایا نہیں ہوتا، تو جب کسی چیز کو کھا لیتے ہیں تو پھر محسوس ہوتا ہے. وہ ایک آلو جیسا ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ یار سارے نے پتا ہے، میں سمجھے تو پتا نہیں ہوئے میں سارے چیکو الحمدللہ. تو فرمانے لگے کہ جس نے جو پھل کھا لیا، ذائقہ چکھ لیا، وہ کہے گا یار وہ اس طرح کی شکل ایسے ذائقہ اس طرح کا ہے. یہاں پر انہوں نے کہا، کسی نے کہا الف، کسی نے کہا دال، ہاتھی کے اوپر جس کا جیسے جیسے ہاتھ. تو انسان کی حسی آنکھ احساس کرنے والی آنکھ، یہ ہاتھ بھی آپ کو لگے گھر میں ہاتھ دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، چکھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں.
سونگتی ہے تو ناک میں سوکھ سے کرتی ہے. یہ ساری حصی انسان کی حصی آنکھ ان لوگوں کی ہتھیلی کی طرح ہے جیسی ان کی ہتھیلی کی دسترس پورے ہاتھی پر نہیں تھی. اس طرح یہ ظاہری آنکھ کسی چیز کی پوری حقیقت کو نہیں دیکھ سکتی. کیسے فنگر پرنٹ ہے؟ پاؤں کے ہوں گے, یہاں کے ہوں گے, کسی کے نہیں ملتے, کسی کے بھی نہیں ملتے. ہر ایک کے فنگر پرنٹ الگ ہے. اربوں خربوں کے انسانوں کا فنگر پرنٹ الگ ہے. اب یہ آئی اسکین ہوتا ہے, ڈیلا اسکین, ٹھیک ہے, آپ وہ فیس کرتے ہیں آگے تو موبائل کھل جاتا ہے, کسی دوسرے کا نہیں کھلے گا کیونکہ وہ بھی آپ کی آنکھ سے ہے. آپ نے دیکھنا تو کھل جائے گا, نہیں دیکھیں گے نہیں کھلے گا. کیسی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کمال پیدا کیا, ہر شے کو کمال پیدا کیا, اور ہر ایک کے پاس ہر شے ہی ہے, ہر ایک کے پاس ہر شے ہے. اب ہر شے کو استعمال کیسے کرتا ہے یہ زاویہ مختلف. اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی محبت میں وہ غلام سے امام بن جائیں تو کمال ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ وہ غلام سے امام بن گئے. انہوں نے وہ محبت پائی. اب کہیں ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا, ان کو یہ آتا تھا, ارے بابا چھوڑ, تجھے جو بھی ہے محبت رسول اللہ کی حاصل ہو جائے, کمال تیرے اندر پیدا ہو جائے, کمال تیرے اندر پیدا ہو جائے گا. اس لیے جو ہے نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے سمجھنے کی. یعنی کہ یہ شب و روز یعنی رات اور دن کا یہ شب و روز کی اختلافی کیفیت ظاہر پرستی کی وجہ سے, دن اور رات یہ ہم دیکھتے ہیں, یا رات پہلے دن, یہ ہمارا اختلاف ہے, اللہ کے یہاں اختلاف نہیں ہے. یہ ظاہری اختلاف جو ہے ظاہر پرستی کی وجہ سے ہے, انسانی اجسام کی حرکت جو ہم حرکت کر رہے ہیں روح کی وجہ سے. لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان تن پروری کرتا رہتا ہے اور روح سے غفلت برتتا ہے. اصل قیمت روح کی لگنی ہے, جسم کی نہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم جسم کو زیادہ پالتے ہیں, روح کو کم پالتے ہیں. اور روح کو پالنے کا مطلب ہوتا ہے, جو میں 2 فیصد سمجھا دیتا ہوں, اتنی بڑی لمبی چھوٹی باتیں ہی نہیں ہیں. روح کو پالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیماریاں دور کریں, یعنی حسد, کینہ, بغض, ناز, جب تکبر, تعصب دور کر لے, روح پلے گی. اگر نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا روح پال نہیں رہی, روح پال نہیں رہی, بیمار ہے. جو روح بیمار ہے وہ ہمیشہ شکوے گلے کرتی چلی جائے, اور جو روح جو ہے بیمار نہیں ہے وہ الحمدللہ الحمدللہ کے نعرے لگاتی چلی جائے. ہم تن پرور ہیں, تن کو پالتے ہیں. سب کو پتہ ہے گا یار فلانی چیز فلانی جگہ تو بڑی اچھی ملتی ہے, پٹھورے کتوں مل رہے ہیں, پاوے کتوں مل رہے ہیں, نانچنے کتوں مل رہے ہیں. ہر چیز کا ہمیں معلوم ہوگا کہاں پر, لیکن اللہ کی معرفت کہاں سے ملتی ہے معلوم ہی نہیں ہوگا, کیونکہ پہچان ہوگی تو معلوم ہوگا, اندر کو تبدیلی آئے گی تو معلوم ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ایک ماں باپ آئے اپنے بچے کو لے کر کہنے کہ اس کو ٹھیک کر دیں, پہلے ٹھیک سے چل رہا تھا, کچھ خراب ہو گیا. وہ خود مجھے کہنے لگا میں بس شراب پینے لگ گیا ہوں, میں یہ کرنے لگ پڑا, مجھے تکلیف ہی نہیں ہوتی, پتہ نہیں کیا بات ہے. یعنی وہ بگڑ گیا ہے, مجھے تکلیف ہی نہیں ہو رہی. مجھے ان کے ماں باپ کی تکلیف ہو رہی ہے کہ کیا کہوں, ان کو کیسے سمجھاؤں. اس کو محبت کی ڈوز دی بھی ہے, لیکن اس نے ڈوز لے کر تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ واپس اپنے رستے پر آیا. کتنی طاقت لگانی پڑے گی اس کو لانے کے لیے, اور لانے کے لیے اس کے ترلے منتیں کرنے پڑیں گے, اس کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی تیری مہربانی ہے یار ٹھیک ہو جائے. اب کوئی آئے بھی نہ, محبت بھی نہ ہو, اور کہے ٹھیک کر دیا جائے, یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. کیسے ہو سکتا ہے آپ ایک درس میں بیٹھے ہوں, آپ کو ایک دوسرا نقطے نہ ملے, یہ تو ہو نہیں سکتا. کوئی نہ کوئی نقطہ ہر پرانی بات میں بھی آ جاتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز ضرور آتا ہے. تو اب ماں باپ کو میں کیا سمجھا سکتا تھا کہ میں کیا کہوں آپ کو کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, محبت کا قصور ہے. محبت کرنے والا پروان چڑھتا ہے, جس کو محبت نہیں ہے وہ کیسے پروان چڑھے. محبت کرنے والے کو ہر چیز کا احساس ہوتا ہے. جیسے ہمیں احساس ہوگا نا یار یہ چیزیں ہماری ضرورت ہیں, تو ہم بھی کہیں گے دوسرے کی بھی ضرورت یہ ہے, کیونکہ اس کے پاس بھی تو وہی چیزیں ہیں, اس نے بھی زندگی ویسے ہی گزارنی ہے. ہمیں اگر اپنے آپ سے پیار ہے تو اسے بھی تو ہوتا ہوگا. جب خیال کرنا ہوگا تو اپنی طرح سے خیال کرنا پڑے گا, اس کی طرح سے نہیں.
کیونکہ اس کی طرف سے پیار خیال کرنے پر مسئلہ اور ہے، اپنی طرف سے پیار کرنے پر انعام زیادہ ہے۔ اگر آپ اللہ کا پیار چاہتے ہیں اپنی طاقت، حیثیت، اوقات کے مطابق، اس کی شان کے مطابق کیسا چاہتے ہیں؟ تو جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو اپنی طاقت کے مطابق کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اس کے مطابق کرے تو پھر تو وہ ویسے ہی ہے جیسا وہ ہے، اتنا ہی کرے گا نا جتنا ہے۔ نہیں بات سمجھ میں ہے؟ آپ اللہ کریم سے بڑے احسان چاہتے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق کرے گا، آپ کی اوقات کے مطابق کرے گا، تو اس لیے وہ اپنی شان کے مطابق کرے گا نا۔ تو بندہ اس سے محبت رکھے تو اپنی شان کے مطابق کرے گا۔ اگر ہم مانگتے ہو چھوٹی چیز کو بڑی چیز دے دے، ہم یا اللہ سے کتنے سنبھال کے رکھنا، جب وہ دیتا ہے نا سنبھالنے کی جگہ مل جاتی ہے، جب وہ دیتا ہے سنبھالنے کی جگہ مل جاتی ہے۔ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو چیز مل جائے تو وہ سمجھ بھی جاتی ہے۔ بندے ڈر جاتے ہیں نا، بعض بات ذکر کرنا بڑا جلالی ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون سا ذکر جلالی ہوتا ہے۔ اللہ کا نام تو محبت سے لیا جائے تو نور آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے۔ یہ شب و روز کی اختلافی کیفیت ظاہر پرستی کی وجہ سے، انسانی اجسام کی حرکت روح کی وجہ سے ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان تن پروری کرتا رہتا ہے اور روح سے غفلت برتتا ہے۔ میں نے آگے بتایا کہ روح کا مطلب بیماریاں کون سی؟ حسد، کینہ، بغض، عجب، تکبر، تعصب۔ وہ ہمارے عرفان بھائی تو میں نے کو کہا میں کہ یار یہ جانا جانا شام پروش کے پاس اس سے پتہ کرنا جا کر یار یہ 30 لے آئے ہو کہ نہیں لے آئے۔ وہ اس سے پہلے پتہ کیا تھا، اس نے کہا تھا میں نے مغرب کے وقت آنا، میں کہ یار ہو سکتا ہے آ گیا، کیسے ہی میں گھومتے گیا سا تو انہوں نے کیا جو میں مغرب تو بعد آنا ہے، مغرب تو بعد چلے جاؤں گا۔ اچھا میں فیل کر گیا اس بات کو، میں فیل کر گیا یار اس نے مجھے نکار کیوں کیا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر اگلی حقیقت بیان کریں۔ ہم سلطان محمود غزنوی اور یاد کا قصہ سنتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی چھلانگ مار دو، نے چھلانگ مار دی، بادشاہ نے کہا درمیان میں رہنا ہے، نیچے نہیں جانا۔ اب اسے جب چھلانگ مار دی نیچے، جب اوپر آیا نے کہا تجھے کہا تھا درمیان میں کھڑے ہونا ہے، نے کہا حضرت میری غلطی، میں دوبارہ چھلانگ لگا دوں۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی معلوم ہے درمیان میں ٹھہرے، ویسے اب کیا لے رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ کسی کو کہہ دیا مان لے یار، مان لے، میں نے غلطی کہہ دی ہے، مان لے۔ دوسری بات میں نے یہ سمجھی کیونکہ پورا ماہ سے میرا بی پی ہائی رہتا ہے، میں نے فیل کیا کہ محسوس میں نے بی پی کی وجہ سے کیا، جو میں نے محسوس کیا نا وہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہے، میں تب محسوس کر رہی ہوں۔ دوسری بات میں نے سمجھی اپنے طور پر، میں کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی ٹھیک کہہ رہا تھا، میں تو پریشرائز کر رہا ہوں، یہ کام جو ایک دن میں ہونا نہیں ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے یار 15-20 منٹ لیٹ ہو جائے تو غلطی اس کی نہیں ہے، غلطی میری ہے۔ تیسری بات ہمیشہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے بنسبت اس کے کہ آپ دوسروں کی کرتے رہے۔ ایک بندہ جتنا وزن اٹھا سکتا ہے اتنا اٹھائے گا نا، آپ اس پر اگر دگنا ڈال دیں گے تو وہ پچھلا بھی گرا دے گا۔ اس لیے میں میسج کرنے بند کر، پوچھنے بند کر دوں کہ جو ہوتا ہے ٹھیک، آپ پہ رزلٹ آنے سے کوئی نہیں، اپنی اصلاح کے ساتھ یہ ہوتا ہے بندہ تھوڑی سی نا تھکاوٹ اپنی دور کر لیتا ہے، چین کی نہیں پاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تیری مرضی ہو جو یہ دیکھی جائے، سکون لیتے ہیں۔ اب میں قصہ وہاں پر سناؤں اس طرح جو میں نے آگے سنایا سلطان محمود غزنوی کا، ٹھیک ہے؟ وہ تو ہر عاشق کو خود ہی یاد ہونا چاہیے، میرا سنانے سے بعد میں نہیں ہے۔ دوسری بات کہ مجھے بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی پر بوجھ ڈالنا تو کتنا لادنا ہے، ہو سکتا ہے بیچارہ آگے ہی بھرپور ہو، بس کرو میں کبھی اس کو کہتا ہوں یا کام کرو صحیح میں ادھر آیا ہوں، میں ٹھیک ہے کوئی کام ہے، کوئی کام کیونکہ اس کا اپنا رزق کا معاملہ، میں اسے وہاں سے بلاؤں، میں کرتا رہا یار اور بڑے رستے نکلانا، طاقت جتنی اتنا ہی اس پر زور ڈالا جائے تاکہ وہ بوجھ اٹھائے ضرور، کیونکہ بوجھ اٹھانا ضرور چاہیے۔ اولیاء کرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں ان پر بوجھ ڈالتے ہیں، بیٹے بوجھ ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو، اس کے اندر کام کرنے کا حوصلہ پیدا ہو۔ لیکن اگر کام ہی نہ کہا جائے، کام ڈالا ہی نہ جائے تو پھر اصلاح کیسے ہو؟ اصلاح ایسی صورت میں ہوگی جب کام
ڈالا جائے گا اور مانا جائے گا. جب مانا جائے فرض کرو وقار ہے, بڑی محبت سے کام کرتا ہے, کہیں پہ لگا دیجیے بڑی محبت سے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو پیچھے یہ آیا تو پتہ چلا کہ اس کے گھر کا جو ہے نا لینٹر وہ مٹی جو ہے نا گر گئی ہے, پتہ نہیں بالے ڈگ پے نے. میں سوچی جاواں یار دا لینٹر کس طرح پی سکتا ہے یار, کس طرح ہو سکتا ہے کہ لینٹر پائے یار, مجھے پتہ نہیں ایک مرلے کا ایک کمرہ ہے کیا ہے, آئی ڈونٹ نو. اب میں سوچے جا رہا ہوں کہ یار وہ محبت کرتا ہے تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار میں کچھ کر سکتا ہوں, میں کچھ کر سکتا ہوں. کروں نہ کروں بات میں اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرنا تو کوئی گناہ نہیں ہے, وہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ کوئی مجھے استعمال کر لے, میں خود استعمال ہو جاتا ہوں کہیں نا. لیکن میں نے ویسے ہی بات کہی کہ مجھے آیا کہ یار یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے. یہ اپنے اندر جو انسان کا اظہار کا جذبہ ہوتا ہے, اگر یہ معدوم ہو جائے تو پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے. مرید کا کام ہی اظہار کرنا ہوتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, اس طرح کر لیا جائے, اس طرح کر لیا جائے, اس طرح کر لیا. وہ اظہار اس لیے کرتا ہے, اس کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے, وہ اظہار کرتا ہے, ٹھیک ہے, بوجھ لیتا ہے. اگر وہ بوجھ نہ لے تو ہم کیوں بوجھ ڈالیں گے, ہم کیا ضرورت بوجھ ڈالیں گے. تو وہ بیچارہ ماں باپ آ کر اس کے پریشان. اب میں ان کو کیا کہوں کہ میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں, کس طرح سمجھاؤں کہ یہ سمجھ جائے. وہ مشکل کام ہوتا ہے کسی کو سمجھانا. وہ گلزار صاحب ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئے کہ ذرا ٹھیک ہے, تو میں نے اس سے ذرا محبت سے باتیں کی. اب اثر کرنا تو رب کا کام ہے, جب طرح کس طرح سے اثر کر دے. تو فرمانے لگے ہمارے اجسام کی حالت دریا کی جاگ کی طرح ہے کہ وہ نظر آتی ہے لیکن اصل تو پانی ہے. پانی کے اوپر جاگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کہنے لگے ہمارے اجسام کی حالت دریا کی جاگ کی طرح ہے کہ وہ نظر آتی ہے لیکن اصل تو پانی ہے, نیچے جاگ تو نہیں ہے. اگر خوش قسمتی سے انسان کو روح کا مشاہدہ ہو گیا تو اب اس کو آگے قدم بڑھا کر ذات حق کا مشاہدہ کرنا چاہیے. پہلے روح کا مشاہدہ, دوسرا ذات حق کا مشاہدہ, کیونکہ رب الملائکۃ والروح, رب ملائکہ روح کا رب ہے, ملائکہ اور روح کا رب اللہ کریم ہے. اس لیے جب روح کا مشاہدہ ہو گیا پھر اگلا کام آسان. پہلا کام مشکل ہے ٹلنا, ڈل گئے, دوسرا کام آسان. ہمارا دوست زاہد بھی آیا تھا تو اس نے ڈبل سی سی آئی کیا ہوگا, اور ڈبل سی سی آئی یہ 4 سی سی آئی ہوتے ہیں, ٹوٹل 4 سی سی آئی, ٹھیک ہے نا, یعنی 4 کورس سی سی آئی کے ہوتے ہیں. اس نے ڈبل سی سی آئی کیا, کہتا ہے کرنے کو صحیح میں تیسرا اور چوتھا بھی کر لوں گا, میرے لیے کوئی مشکل نہیں, کیونکہ جس نے پہلا کر لیا دوسرا بھی کر لے گا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ رولز کیا ہیں, تیسرا اور چوتھا بھی کر لے گا. لیکن میں کروں گا اس لیے نہیں کہ باہر کے ملک میں جب ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں نا وہ آپ کی استطاعت کے مطابق نوکری دیتے ہیں, تو میرے استطاعت کی نوکری نہیں ملے گی, کیونکہ میں نے چاروں تو کیے ہوں گے. اس لیے میں جب دکھاؤں گا کہنے نہیں ہم تمہیں اتنے پیسے نہیں دے سکتے. یہاں پر تو ہمیں چپڑاسی بھی رکھ لیں گے نا, یہاں ڈبل سی سی آئی کیا ہوگا, کیا پاجی آجو تن چپڑاسی رکھ لینے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے, وہاں آپ اپنے ڈاکومنٹ دکھائیں گے تو کہیں گے نا پا کہیں اور جا کر تم کام کرو, تم ہمارے معیار کے نہیں. وہاں ڈاکومنٹ دیکھے جاتے ہیں, یہاں رشوت دیکھی جاتی ہے, کہتے ہیں جتنا مرضی لوا لو کوئی گل نہیں. یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا. تو اس نے کہا کہ ایک کام مشکل, روح کا مشاہدہ ہو گیا تو پھر کیا ہے, رب کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کر. رب کی بات کیوں نہیں کہا, اب اس کو آگے بڑھا کر ذات حق کا مشاہدہ کرنا چاہیے. اللہ گھٹے نظر نہیں آتا, اللہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا. آپ جیسے میں نے کل کہا تھا نا کہ یار جب کل حشر والے دن اللہ کریم اپنی رحمتوں کا جو اظہار ہم پر ہوا ہوگا ساری زندگی میں, وہ دکھائے گا نا پل پل لمحہ 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 کا سینری, تو ہمیں ہوگا یار اتنی رحمتیں ہم پر ہوئی تھی, ہمیں معلوم ہی نہیں تھا, ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ نے اتنی رحمتیں ہم پر کی ہوئی. کیونکہ یہاں پر معلوم نہیں ہوتا, جو مل گیا ہوتا ہم کہتے ہیں ہمارا حاصل ہے, ہم نے کیا. لیکن جب چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے دیا. اس لیے کبھی اللہ کریم یوں اور کبھی یوں کر کے ازما لیتا ہے کہ بھئی تو کر کیا رہا. تو روح کے لیے فائدہ حیات کرنے والی ذات قدیم ہے, اس نے کائنات کو حیات بخشی. ہم ذات حق کی جو تعبیرات کرتے ہیں وہ ناقص ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آ سکتے اللہ کریم, نہ وہ سمجھ میں آتا ہے نہ ہی آئے گا. اس لیے کوئی لوگ کہتے ہیں نا میں سمجھ گیا تیری پہچان یہی ہے کہ تو عقل تو
سوچ خیال میں تو آتا ہے، عقل میں نہیں آتا. اس طرح نہیں ہے نا. میں سمجھ گیا کہ تیری پہچان یہی. تو اکثر اوقات ہم سوچتے رہ جاتے ہیں. اللہ کریم سمجھ میں آنے والی ذات ہی نہیں. اللہ کریم کو سمجھنا چاہیے بھی. سمجھنا اپنے آپ کو چاہیے پہلے. اپنے آپ میں روح جسم میں کون اس کا بندہ پہچان. اپنے آپ کو پہچان گیا تو کام بن گیا. اس لیے پہلے پہچان روح کی ہے، مشاہدہ روح کا ہے. پھر اس کے بعد یہ بہت سی باتیں. بہت سے بندے سارا دن اور ساری رات یہ رسم و عجیب باتیں کرتے رہتے. جہاں پر بیٹھے ہیں نا بیٹے رسم و عجیب باتیں کرتے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. باتوں میں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. اگر آپ کچھ دے ہی نہیں رہے اس کا مطلب آپ کا تجربہ ہی نہیں ہے. آپ کا تجربہ جس کام کا وہ دے رہے ہیں. لیکن آپ میرے پاس آئیں گے مشورہ کریں گے، میں آپ کو کس بات میں وہ جو مجھے تجربہ ہوگا میں اس کا دوں گا نا. کہ میرا یہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کام اس طرح سے کریں، میں آپ کو وہ دوں گا. آپ مجھے کیا تجربہ دیں، آپ کیا سکھائیں گے مجھے. اس لیے پورے دن میں ہم رسم و عجیب باتیں جہاں پر ہوتے ہیں یہی کرتے رہتے ہیں. رسم و عجیب باتیں فائدہ اس کا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بہت عقل مند اور بہت دنیا کو پہچان لیا. بھئی دنیا ہی پہچانی ہے، رب کو نہیں پہچانا. اس لیے تو دنیا کی باتیں کرتا رہتا ہے. اور جب تو اللہ کی باتیں کرے گا، رحمان کی باتیں کرے گا، رحیم کی باتیں کرے گا، پھر کیا ہے، پھر اس سے اگلے پر اثر ہوگا. جب تک اس کی بات نہیں اثر کیسا. ٹھیک ہے، پھر اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں. آپ کسی کو بھی، بیٹے کو، بیوی کو، ماں کو، ساس کو، بہن کو، دوست کو کس خیال سے پہچانتے ہیں، کس اہمیت سے پہچانتے ہیں، کس نظر سے پہچانتے ہیں، آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں، وہی آپ کی پہچان کی نظر ہے. چلیں آپ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں وہی آپ کی پہچان. آپ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں وہی آپ کی پہچان. جس طرح آپ مجھے پہچانتے ہیں ویسے ہی، کیونکہ مرید اور پیر کے رشتے میں درمیان میں اللہ ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی نا. وہ اللہ کے درمیان سے نکل جائے پھر دنیا داری نہیں ہوتی. پیر اور مرید کے رشتے میں درمیان میں کیا ہے، اللہ کریم. انہوں نے مجھے وہ جوتی دی، صحیح میں آپ کے لیے محبت سے لایا، ان کی محبت تھی. اب وہ محبت کا پاس کرنے کے لیے مجھے جوتی پہننی پڑتی ہے، کیونکہ انہوں نے محبت کی ہے. نہ پہنوں گا کوئی اور پہن لے گا تو ان کو احساس ہوگا یار وہ شاید میری جوتی کی قدر نہیں کی. ہو سکتا ہے کہ میں نے دوسرے کی قدر زیادہ کر لی ہو کہ یار کوئی بات نہیں کر لوں. لیکن ان کو خوشی کب ہوگی، اپنی مان سے بتائیں کب ہوگی. باقی ان سے آپ کا سمجھ لیں، کیونکہ وہ محبت ہوتی ہے نا. محبت کہتی ہے کہ محبوب بس میری چیز پہن، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پہننی پڑتی ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے پہننی پڑتی ہے کہ یار خوش رہا بھائی ہم نے پہنی ہوئی. یہ بوجھ بھی ہم پر ہے کہ ہم نے پہنی ہوئی ہے تیری جوتی. ٹھیک ہے نا. کسی کی کوئی چیز راس آ جاتی ہے. مزہ بات. ایک بندے نے بڑی پرانی بات مجھے ایک موبائل لے کر دیا. ٹھیک ہے، ایک بندے نے مجھے موبائل لے کر دیا اور کہا یہ پرانا مجھے دے دے. حالانکہ اس کا کسی کام کا نہیں، میں نے دے دیا. ایک بندے نے مجھے موبائل لے کر دیا، اس نے پرانا مجھ سے مانگا نہیں، نہ اس نے پرواہ کی. دونوں میں اچھا کون ہے؟ دونوں میں اچھا کون ہے؟ بولو تو صحیح. اس نے کیوں مانگا؟ اچھا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، میں کچھ اور سمجھ رہا تھا. انہوں نے کہا چل ایسے میں کسی اور دے رہا گا، کام چلا رہا گا. میں یہ سمجھ رہا تھا. میں نے تو نہیں دیا، اس نے کیوں مانگا؟ میں اپنے آپ دیتا تو پھر تو ٹھیک تھا. اس نے کیوں مانگا؟ اس کی حیثیت کیا تھی کہ وہ مانگتا؟ یہ تو ٹٹ پر ٹیگ بتا دیتا تو منڈے دے واپس. میرا تو وہ کام اس سے بھی چل رہا تھا، میں نے تو کہا ہی نہیں دو. اس نے دیا، دوسرا مجھ سے مانگ لیا، ہو سکتا میں کسی اور کو دے دیتا. بیٹے مختلف چیزوں کے اینگل مختلف ہوتے ہیں.
اسے طبیعتوں کے نا راز کھلتے ہیں کہ ہر ایک کی طبیعت کا راز کیا ہے، وہ کھل جاتا ہے کہ یار یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ روح کے لیے فاتح حیات کرنے والی ذات قدیم ہے، اس نے کائنات کو حیات بخشی، ہم ذات حق کی جو تعبیرات کر لیں وہ ناقص ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو تعبیرات فرمائی ہیں وہی صحیح ہے، جو اللہ تشریح کرے وہی صحیح، جو اللہ گل کرے وہی صحیح، جو اللہ قرآن میں فرما دے وہی صحیح۔ ہم ناقص ہیں، ہم جو تعبیر کریں غلط، جو سرکار آیت کی تشریح کر دے وہ ٹھیک ہے، جو وہ فرما دے وہ ٹھیک ہے، ہم جو کریں غلط ہے۔ اب اگر مثالوں سے اس کی ذات و صفات کو بیان کیا جائے تو تم اسی مثال پر دل جما لو گے، اور اگر بالکل ذکر نہ کیا جائے تو یہ بھی افسوسناک بات ہے۔ جو مثال دی جائے کہ تم اسی پر دل جما لو، یعنی کہ تیرے کو ہے ککھ نہیں، تیرے جو دسیا جائے گا اتنے، کہ اگر نہ دسیا جائے تو تیرے پاس اور نقصان ہے کہ دسیا کچھ نہیں ہے، تو جنہ دسیا جائے گا وہ بھی تمہارا حاصل ہوگا۔ تم لارا روم جو بتا رہے ہیں وہ اپنی جگہ، کچھ عیب میں بھی کر دیتا ہوں، کچھ میں اپنے تجربے بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا ہی کہا ہے، کچھ ساڈا بھی جاننا چاہیے نا، وہ ساڈی گل بھی جاننا چاہیے نا، ان کی تو ہے ہی ہے، تو کچھ ہماری بھی تو ہونی چاہیے کہ یار ہم بھی حق ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ حق جو اکثیر ہے ہم بھی وہی ہو سکتے ہیں، کون سی ایسی بات ہے۔ اس لیے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرنی پڑتی ہیں روزانہ کے روزانہ معاملات میں، کوئی نہ کوئی نقطے لانے پڑتے ہیں۔ آپ چاہے میوس ہیں چاہے کچھ بھی ہیں، لیکن اپنے نقطے نہ چھوڑیں، نقطے آپ کو میوسیوں کے دلدل سے نکال لیں۔ آپ اپنے آپ کو قسم کھا کر ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کو قسم کھا کر ٹھیک نہیں کر سکتے، قسم میں ٹھیک ہو جاؤں نہیں کر سکتے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کا ٹھیک ہونے کا ارادہ ہوگا نا تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، خود ٹھیک ہو جائے۔ بندہ قسمیں کھاتا کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہونا ہی نہیں، قسمیں نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہونا چاہے ہو جائے، ارادہ کر لیں۔ اور ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے بڑھنا ہے ٹائم مینجمنٹ، کہ اپنی ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی۔ جب ٹائم مینجمنٹ کر لیں گے تو آپ کامیاب۔ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے، ہم تو سارے کر لیتے ہیں نا، ٹائم مینجمنٹ، رسک مینجمنٹ، پریشر مینجمنٹ، ہمیں سب آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پریشر مینجمنٹ، کہتے ہیں بی پی کو کنٹرول کرنا، کہتے ہیں پریشر آیا پھر مینجمنٹ کس طرح کرنی، حالت دیکھ کے کس طرح اپنے آپ درست کرنا، تو پریشر مینجمنٹ۔ میں کہ نویں ٹرمس کھانے پہ نا کہ ٹائم مینجمنٹ بھی ہوتی ہے، ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے، نہ فون تے گلاں کردا وا، نہ برتن دھونا پیا، کہندے سائیں کی کردے پے ہو، میں کہ برتن بھی دھو رہا فالتو، میں کہ تیرے گل جو کرنی ہے ایئرپورٹ لا کے تے نال میں کام بھی کرنا، میں کی کراں، ایک ہو کے دو کر لیندے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، کام ہی کرنا ہے۔ کہندے رسک مینجمنٹ، کہندے پیسہ دے کر کسی کو رسک لینا، ڈوب گیا چل گئے تو چل گئے۔ رسک مینجمنٹ، پریشر مینجمنٹ میں آگے بتا دیے، پریشر، ہر چیز کا پریشر، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر چیز کا پریشر، ماں کا پریشر، بیوی کا پریشر، بچوں کا پریشر، استاد کا پریشر، پیر کا پریشر، آفیسر کا پریشر، نوکری جانے کا پریشر، سارے پریشر۔ چلو اسے خوف میں لے آئیں، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آپ اس میں لے آئیں تب بھی ہم پھنسے ہوئے، باہر نہیں نکل سکتے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، گل چھوٹی ہوتی اسی ودا نہیں لینا، وہ چھوٹی رہتی ہو، جب بات آپ بڑھائیں گے اس کا مطلب ہے آپ نے خود بڑھائی ہے، اگر آپ اس کو چھوٹا سمجھ کے چھوٹی کر دیں گے تو چھوٹی رہ جائے گی۔ تو بات سمجھ آئی نہیں، کہا اسی بھی گل بدھانی ہوئے تو بدھائی جاؤ، فائدہ کی، چھوٹا کرو گے تو کام بنے گا۔ جیسے میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ شیطان گناہ کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اور نیکی کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے۔ ایک نماز سے آپ کے کتنے سال کے گناہ معاف ہو جائے آپ کو معلوم ہے؟ وہ دنیا آپ کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، تو انہیں گناہ معاف کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹی جی گال وہ اینڈا ہوتا تو کر کے دکھائے گا کہ تو گال کر دیتی ہے، تو پاک ہی نہیں ہے گا، تو صاف ہی نہیں ہے گا، تو فقیر ہی نہیں ہے گا، تو اینڈا نکل گئی ہے، ٹھہر جائے۔ گل سمجھ آئے گی؟ گناہ کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، نماز کو تو اس لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گل کہڑی لمکا دے پہ، کہڑی گل لمبا کری جاندے پہ، فضول ہی کر دے پہ، حل کڈو، حل نہیں آتا صبر کرو، صبر نہیں آتا تو رو لو کہ صبر بھی ساڈے مک گیا،
کچھ نہ کچھ تو کرے. جب سب کچھ کر لو گے اس کے بعد سدھے ہوئے گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ کے در پر آنا ہے, بار بار آنا ہے, خوشیوں کے ساتھ آنا ہے, خوشیاں لینے کے لیے آنا ہے, اپنا تزکیہ نفس کروانے کے لیے آنا ہے, اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے آنا ہے, اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آنا ہے, تیرے در پر نور لینے کے لیے آنا ہے. یا اللہ حج مبرور ہمارا ہی ہو, ہمارے صدقے میں سب کے حج قبول ہوتے نظر آئیں, کوئی بھی دم ہمیں نہ دینا پڑے, اور ہم ہر دم ہر وقت میں تیرا ذکر کرتے نظر آئیں. تیری مہربانی ہر وقت ہمارے شامل حال رہے, اور ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا فرما دینا, کیونکہ ہم سخت جان نہیں ہیں, نرم جان ہیں, اس لیے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا فرما دینا. ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں کہ ایسے لگے جیسے آسانی کے ساتھ یہ سارے دن گزر گئے. یا اللہ بے ادبی نہ ہو, یا اللہ بے رحمی نہ ہو, کسی سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے دل ٹوٹ جائیں, دل رنجیدہ ہو جائیں. مہربانی فرمانا, تیرے در پر آنا ہے, ہمیں سنبھال لیں. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.